بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مزاج بخیر۔ آج ہماری ویڈیو کا موضوع بہت اہم ہے اور وہ ہے بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کی قابلیت کو نمبروں سے نہ جانچیں، لیکن نمبر بھی ضروری ہیں۔ تو آئیے آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ نمبر بھی زیادہ کیسے آئیں اور خوشی بھی کیسے حاصل ہو، کیونکہ سب سے اہم چیز جو ہے وہ خوشی ہے، والدین کی خوشی اور بچے کی خوشی، دونوں خوش ہوں گے تو ترقی ہوگی اور گھر میں بھی خوشی آئے گی۔ اب میں آپ کو اپنی زندگی سے ایک واقعہ سناتی ہوں، کیونکہ گھر کی مثال جب میں اپنے بچے کی دوں گی تو آپ کو زیادہ ہی میری بات پہ یقین آئے گا کہ میں جب کیمرے کے سامنے ہوں اور سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں غلط بیانی نہیں کر سکتی۔ یہ پڑھی پڑھائی اور سنی سنائی باتیں جو ہیں ان میں تو انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ ارے بھائی ایسے ہی کہہ رہی ہوں گی، کہیں پڑھ لیا ہوگا، لیکن یہ گھر کی مثال ہے۔ میں اپنے نواسے کی مثال دے رہی ہوں کہ جب وہ میرے بچوں میں سب سے پہلا بچہ وہی تھا، یعنی میرا نواسا میری اولادوں میں سے سب سے پہلا بچہ تھا۔ بہت ارمانوں کا، بہت محبت کا اور بہت ہی ہمیں مشکل سے وہ بچہ ملا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی تھی۔ تو وہ بچہ جب بڑا ہوا اور ہم نے اس کو تصویری کتابیں بھی دیں، اور بچے شوق سے دیکھتے ہیں، کتابوں میں ان کی دلچسپی ہوتی ہے، چھوٹے بچوں کی بھی، لیکن اس بچے کی دلچسپی کتابوں میں کبھی نہیں رہی۔ اس بچے کی دلچسپی ہمیشہ اپنے ارد گرد کی چیزوں سے جو تھی وہ ہوتی تھی، اور اس میں وہ بڑا مگن ہو جاتا تھا۔ تو یہ چیز اس وقت تو ہمیں احساس نہیں ہوا، لیکن جب وہ اسکول جانے کے قابل ہوا اور ہم نے اس کو اسکول میں داخل کرایا تو وہ اس کا پڑھائی میں بالکل رجحان نہیں تھا۔ باقی ایکٹیویٹیز میں وہ بہت اچھا تھا، بہت ذمہ دار، بہت سمجھدار، بہت ہی پیارا بچہ، لیکن کتابوں سے اور پڑھنے سے اس کو دلچسپی نہیں تھی۔ وقت گزرتا گیا، کلاس بڑھتی گئی اور اس کے ہر رپورٹ میں ہر سبجیکٹ کے نیچے ریڈ لائن آتی رہی، یعنی وہ ہر سبجیکٹ میں باقاعدگی سے فیل ہوتا تھا، اور ہم لوگ پریشان ہوتے تھے، مگر اس کے والد سے ہم یہ رپورٹ چھپاتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ والد ہیں، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ بھئی پہلا بچہ ہے اور اس کا بہت شاندار رزلٹ آئے، بہت اچھے نمبر آئے، تاکہ ہم جو ہے خاندان میں یہ بتائیں کہ میرا بچہ تو اتنے نمبر لایا ہے، اتنی پرسنٹیج لایا ہے۔ مگر یہ ان کی خواہش جو تھی وہ ادھوری ہی رہی، اور وہ ہر امتحان میں اسی طرح سے فیل ہوتا رہا، مگر وہ پاس ہوتا رہا۔ کبھی وہ بالکل 34% پہ، کبھی کسی پہ وہ کرتا۔ اب وہ یونیورسٹی میں آ گیا ہے ماشاءاللہ، لیکن وہ اتنا سمجھدار، اتنا اچھا بچہ ہے، کیونکہ اس کی ماں کا بہت بڑا کردار ہے کہ اس کی ماں نے کبھی بھی اس کو کوئی سزا نہیں دی، اس کو بھوکا نہیں رکھا رزلٹ برا آنے پہ، اور ہم لوگوں نے اس کو ہمیشہ چمٹایا، پیار کیا، اور یہی کہا کہ دیکھو بیٹا یہ اچھا نہیں ہے، تم اور محنت کرنا، تمہارے اچھے نمبر آئیں گے۔ تو یہ اس کی ماں کا جو ہے یہ کردار ہے کہ اس نے بہت سمجھداری سے کام کیا اور اپنے بچے کو جو ہے وہ پریشان نہیں کیا نمبروں کے نہ آنے کی وجہ سے، کیونکہ اس کا بچہ باقی چیزوں میں بڑا سمجھدار تھا، بہت فرما بردار تھا، کہنا مانتا تھا، ہر بات کرتا تھا، بس کتاب سے نہیں اس کو دلچسپی۔ آپ یقین کیجئے کہ آج وہ بچہ جو ہے وہ اتنا بڑا کال سینٹر چلا رہا ہے، اور اس نے خاندان کے باقی بچوں کو بھی مصروف کر لیا ہے، یعنی اب بچے ادھر ادھر جو ہے وہ سائیکلوں پہ، موٹر سائیکلوں پہ نہیں گھوم رہے، اپنا وقت ضائع نہیں کر رہے، بلکہ وہ چیز سیکھ بھی رہے ہیں اور دو پیسے بھی بنا رہے ہیں۔ تو یہ اس نے اپنی قابلیت کا ثبوت دے دیا۔ تو نمبروں سے قابلیت کو کبھی نہیں جانچنا چاہیے۔ ہاں، نمبر ضرور آنے چاہیے، اچھے نمبر آنے چاہیے، اچھی ہائی پرسنٹیج آنی چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن صرف نمبر آنے سے اگر بچے کی شخصیت شیٹر ہوتی ہے، متاثر ہوتی ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ اس بچے کا رجحان کس طرف ہے، وہ کس طرف اپنے آپ کو منوا سکتا ہے، اس میں کون سی صلاحیت بہتر ہے جس میں کہ وہ ترقی کر سکتا ہے۔ اب میں ایک فیملی کی آپ کو مثال دوں کہ میں جانتی ہوں ان لوگوں کو کہ ان کے ہاں جو بچے ہیں ان کے اوپر پڑھائی پہ اتنی توجہ دی جاتی ہے، اتنی توجہ دی جاتی ہے کہ وہ بچے سانس نہیں لے پاتے۔ ان کا گھر کا ماحول ایک ایسا لگتا ہے کہ تھانے میں آ گئے ہم، تھانے دار کا ماحول لگتا ہے
کہ اس کو بس پڑھو پڑھو پڑھو، اس کا فل سٹاپ بھی یاد کرو، کاما کہاں آنا ہے یہ بھی یاد کرو. یعنی وہ بچے اس خوف زدہ ماحول میں، دہشت زدہ ماحول میں پڑھ تو گئے، انہوں نے A1 گریڈ بھی لے لیے، بہت قابل ہو گئے، خاندان میں ان کی پرسنٹیج کے اوپر بڑا انعام اور بڑے ان کو کیا نام ہے تحفے اور تعریف اور توصیف ہوتی رہی. لیکن وہ بچوں کی شخصیت جو تھی وہ اس میں اعتماد کی کمی ہو گئی، ان کے اندر غصہ بھرتا رہا. وہ بچے تھے، اس سے تو کمزور تھے، وہ پٹتے رہے، ڈانٹ کھاتے رہے، اپنی کسی ایکٹیویٹی میں ان کو حصہ نہیں لینے دیا گیا، وہ صرف کتاب کا کیڑا بن گئے. ان کے نمبر تو آ گئے مگر ان کی شخصیت جو تھی وہ شیٹر ہو گئی. اب کیا ہوا، اس کا جو منفی جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہوا کہ وہ بچے میں طاقت جب آ گئی تو اب وہ ماں باپ کو گھور کے بھی دیکھتا ہے، بدتمیزی بھی کرتا ہے اور ان کا کہنا بھی نہیں مانتا. وہ رات بھر گیمز کھیلتا ہے اس میں موبائل میں، اور وہ کچھ نہیں سنتا، بغیر بتائے گھر سے چلا جاتا ہے، جب دل چاہتا ہے آ جاتا ہے، دوستوں میں رہتا ہے. تو آپ یہ مجھے بتائیے، آپ خود فیصلہ کریے کہ کیا وہ بچہ بہتر ہے جو فیل تو ہوتا رہا لیکن اس کی شخصیت جو تھی وہ ایک مثبت، ایک اچھے انسان کی تشکیل پا گئی، اور وہ اب خاندان کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی ایک کامیاب انسان بن کے ابھرا، معاشرے کا ایک اچھا فرد بن کے نکلا. اور یہ دوسرا جو بچہ تھا یہ کیا ہوا کہ یہ خود بھی پریشان رہا، اس کے گھر والے اب پریشان ہیں اور اب کہتے ہیں ہم کیا کریں. تو وہ وقت جو اس کی تربیت کا تھا، جو اس سے محبت کرنے کا تھا، جو اس کے مسائل حل کرنے کا تھا، جو اس کو سمجھنے کا تھا، وہ تو آپ نے گنوا دیا، وہ تو آپ نے ڈنڈے کے زور پہ اس کو یہاں تک پہنچا دیا. اب وہ آپ کے ظاہر ہے ایک حد تک انسان برداشت کرتا ہے، وہ بچہ ہو، جانور ہو، دشمن ہو، دوست ہو، کوئی بھی، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. جب وہ حد کراس ہو جاتی ہے تو پھر چیزیں بے قابو ہو جاتی ہیں. اسی لیے اسلام میں یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کریں، کسی بھی چیز کو حد سے بڑھنے نہ دیں، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ اچھائی ہو، چاہے وہ برائی ہو. کوئی بھی چیز جب حد سے تجاوز کرتی ہے تو اس کے نتائج مثبت نہیں ہوتے. اب ہم آپ کو بتائیں ایک اور فیملی کا کہ وہاں لڑکیوں کو پسند نہیں کیا جاتا، اس گھرانے میں بچیوں کو پسند نہیں کیا جاتا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ بچیوں سے نفرت کی جاتی ہے تو شاید غلط نہ ہو. وہ بچی جو ہے وہ اتنی کنفیوز ہو گئی ہے، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں. وہ اپنی پوری محنت اور پوری توجہ سے تیاری کرتی ہے، سبق یاد کرتی ہے، گھر میں صحیح کام کرتی ہے، لیکن جب امتحان ہوتا ہے تو اس کے نمبر کم آتے ہیں. وہ ایسی ایسی بے وقوفی کی حرکتیں کرتی ہے کہ وہ خود بھی بعد میں حیران ہوتی ہے کہ میں نے یہ کیسے غلطیاں کر لی. اب جب رزلٹ آتا ہے تو وہ والدین کی منشا کے مطابق، گھر والوں کی منشا کے مطابق نہیں آتا، لہٰذا اس کو اس قدر اس کی پٹائی بھی ہوتی ہے، اس کو تانے بھی ملتے ہیں، اسے اتنا برا بھلا کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بے انتہا کمپلیکس میں مبتلا ہو گئی ہے، بے انتہا کنفیوز ہو گئی ہے. اس کو یہ سمجھ میں اب نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، میں کچھ ایسا کیا کروں کہ میرے جو گھر والے ہیں وہ مجھ سے خوش ہو جائیں اور وہ مجھے شاباش دیں. تو وہ بیچاری نہ تو نمبر زیادہ لا سک رہی ہے، نہ اپنے گھر والوں کو خوش کر سک رہی ہے، اور نہ وہ خود خوش ہے. تو بتائیے، مجھے یہ بتائیے، ایسے نمبر حاصل کرنے کا، ایسی پرسنٹیج، ایسی پوزیشن حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہے جہاں پہ کہ بچہ اپنی شخصیت کھو دے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی محبتوں سے نکل جائے. کہیں کہیں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ اتنے نمبر نہ لانے کی وجہ سے بچے کو اتنی سزا دی گئی، اتنا ذلیل کیا گیا، اتنا شرمندہ کیا گیا کہ اس نے خودکشی کر لی کہ میں گھر جاؤں گا، میری رپورٹ دیکھ کے تو میرا یہ حشر ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ میں خودکشی کر لوں یا میں گھر سے بھاگ جاؤں. تو ایسی نوبت نہ آنے دیجیے. اب آپ کہیں گے تو پھر ہم کریں کیا؟ تو بھائی کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے. آپ بچے کو یہ دیکھیے، اس کو سمجھیے، خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ اس کو اعتماد دیجیے، اس پہ بھروسہ کیجیے. اگر اس کے نمبر کم آئے ہیں تو اس سے پوچھیے کہ آخر کیا وجہ تھی، کیا پتا اس کی طبیعت اس دن خراب ہو، کیا پتا اس کا کیا نام ہے موڈ نہ ہو.
ہمارے آپ خود بھی گھر میں دیکھتے ہوں گے، بعض دفعہ ہمارا موڈ ہوتا ہے تو ہم بہت اچھا گھر کا کام کر لیتے ہیں، بعض دفعہ دل نہیں چاہتا تو ہمارے گھر کے کام میں وہ چیز نہیں آتی، پرفیکشن نہیں آتی، وہ چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہوں۔ جاب کرتے ہیں جب بھی کسی دن نہیں موڈ ہوتا کام کرنے کا، آفس میں بھی ہم ہوتے ہیں تو نہیں موڈ ہوتا، کسی دن ایسا موڈ ہوتا ہے کہ ہم بہت سارا کام کر لیتے ہیں۔ تو بچے کی پرابلم کو سمجھے، اس کو سمجھائیں، اس کو اعتماد دیں، بھروسہ کریں، محبت دیں اس کو، کیونکہ خوشی جو ہے وہ سب سے، جس کا جز کہتے ہیں کامیابی کا، وہ خوشی ہے۔ اگر آپ بچے کو خوشی دیں گے تو وہ آپ کو خوشی دے گا، نمبر آپ کو وقتی خوشی دیں گے، لیکن بچے کی شخصیت جو آپ بنائیں گے وہ آپ کو دائمی خوشی دے گی، بچے کو دائمی خوشی دے گی، آپ کی نسلوں میں وہ خوشی ٹریول کرے گی۔ تو خوش رہنا سیکھیے، خوش کرنا سیکھیے۔ آج کا ہمارا یہی پیغام ہے۔